صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعۃ مبارک سے چند باتیں حضور علیہ السلام کے ذکر کے حوالہ سے عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو خود بلند کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کسی کی خاطر کچھ کیا جاتا ہے، صرف اللہ کی خاطر ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں بات ٹھیک ہے کہ سب کچھ میرے لیے ہے، لیکن میں تو اپنے محبوب کے لیے ہوں نا۔ اللہ کہتا ہے ہاں سارا کچھ میری خاطر ہے، سب عبادات معاملات جو کچھ کرتے ہیں وہ میرے لیے ہے، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے جو ذکر بلند کیا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اور لفظ سے لکا اللہ پاک نے فرما کر اس بات سے ہم سب کو عیان کر دیا کہ اللہ کہتا ہے میں نے جو اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے اس میں فقط اپنے محبوب کی رضا ہے، اپنے محبوب کی خاطر ہے، اپنے محبوب کی خوشنودی ہے، اپنے محبوب کی مرضی ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے مخلوق کو آپ کے ذکر کا مکلف نہیں کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو مخلوق کے طرف نہیں ڈالا، ہم نے مخلوق پر نہیں رکھا کہ وہ آپ کا ذکر کریں گے تو آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ فرما محبوب مخلوق کی ابتدا بھی ہے، مخلوق کی انتہا بھی ہے، مخلوق کی ایک حد ہے، مخلوق ایک تعداد ہے، مخلوق کے لیے ایک وقت معین ہے، مخلوق ایک وقت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب نہ میری ابتدا ہے نہ میری انتہا ہے، میں ازلی ہوں ابدی ہوں۔ فرمایا میری کوئی حد نہیں ہے، نہ میری انتہا ہے نہ میری ابتدا ہے۔ محبوب جیسے میری نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایسے ہی محبوب نہ تیرے ذکر کی ابتدا ہے نہ تیرے ذکر کی انتہا ہے۔ کیوں؟ حد ہوتی ہے، ہماری اور تمہاری حد ہے، کچھ وقت کے لیے آئے چلے جائیں گے، اس جہان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب ساری کائنات کی حد ہے لیکن تیرے ذکر کی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ اس کو ہم نے کسی حد تک مقرر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا مخلوق کو مکلف کرتے تیرے ذکر کے لیے تو جب تک مخلوق تھی تیرا ذکر رہتا، مخلوق دنیا سے چلی جاتی فنا ہو جاتی تو تیرا ذکر ختم ہو جاتا۔ محبوب میں نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ محبوب دنیا ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، تیرا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیش سے فرمایا اے میرے بیٹے ایک وصیت کرتا ہوں، میں تجھے ایک بات کی تاکید کرتا ہوں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا ابا جی کس بات کی تاکید کرتے ہو؟ فرمایا بیٹے
اپنی زندگی میں کبھی محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں بھولنا ہے. اچھی آواز نال بول چھوڑو سبحان اللہ. حضرت شیش علیہ السلام آگے سے عرض کرتے ہیں ابا جی کیا وجہ ہے آپ ان کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ محمد ہے کون؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ جناب آدم ارشاد فرماتے ہیں بیٹے وہ محمد وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے نہ میں ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ یہ جہاں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے اس ساری کائنات اور اس جہان کو بنایا ہی مجھے اور تجھے بھی ان کے لیے بنایا ہے. اور اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ذکر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. جناب عیسیٰ کہتے ہیں او میرے ماننے والوں، میں کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے میں جہاں سے گزرتا جاؤں، جہاں سے جاتا جاؤں، نام محمد کا ذکر کرتا جاؤں. جی بازران بولو نا سبحان اللہ. تو جو جی اب کیا کہا؟ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں نام محمد کا تعارف کرواتا جاؤں، نام محمد کا ذکر کرتا جاؤں. حضرت شیش علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جی آپ مجھے یہ بات بتائیں کیا وجہ ہے آپ ان کا بڑا نام لیتے ہیں؟ وہ ہیں کون؟ فرمایا آپ نے اے میرے بیٹے میں ان کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کے صدقے اللہ نے رسالت عطا کی ہے، ان کے صدقے اللہ نے نبوت عطا کی ہے. میں ان کی امت کی بات کروں گا. فرمایا مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے بھولا گیا، بھلایا گیا، مجھے جنت سے نکالا گیا، لیکن فرمایا اس محبوب کی وہ امت ہے بھولے گی، غلطی کرے گی، اللہ جنت سے نکالے گا نہیں، جنت میں داخل کرے گا. دلے بولنے ہوئے گا. فرمایا میں نے خطا ہوئی، میں بھولا گیا، مجھ سے جنت سے نکالا گیا. اور پھر توجہ کرنا، فرمایا میرے بیٹے میں اس دنیا میں آیا، مجھے جنت سے نکالا نہ جب، تو فرمایا میں روتا رہا، اتنا رویا 3 صدیاں گزر گئی. اتنا رویا کہ اگر میرے آنسو زمین پر بچائے جاتے کوئی جگہ خالی نہ بچتی. 3 صدیاں رویا. پھر اس نے مجھے معافی کے نام کی برکت سے کی. فرمایا میں اس نبی کا تعارف نہیں کروا رہا، میں اس نبی کی امت کا تعارف کروا رہا ہوں. شیشہ اس کی امت کی یہ شان ہوگی، غلطی فجر کے وقت کریں گے. ماڑے تک تساں نے جڑے چہرے سلامت ہیں تو ماڑے تک تساں نے دروازے پر کوئی گناہ لکھیا نہیں جانا. راتی جتنا گناہ کرنے فجری پھر ہوا چہرہ سونا کی نہیں اٹھنے یہ میرا اور تیرا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت ہونے کا صدقہ. محمد نام ایسا ہے جو اجڑے گر بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے. توجہ کرنا، توجہ کرنا. جناب آدم اپنے بیٹے سے تعارف کروا رہے ہیں. فرمایا فجر کا وقت ہوگا یا عشاء کا وقت ہوگا یا ظہر کا وقت ہوگا یا عصر کا وقت ہوگا، بیٹے غلطی میرے مصطفیٰ کی امت کرے گی. جب غلطی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجداریز ہو کر اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا قطرہ آنسو کا بہائیں گے، ان کے جناب والا آنکھوں کے جناب
جناب والا یہ بال بھی تر نہیں ہوں گے، ابھی ان کی زبان سے یہ کلمات نکلیں گے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ فرمایا ان کی زبان سے یہ کلمات نکلنے کی دیر ہوگی، رب فوراً معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا مجھے 3 صدیاں رونا پڑا، 3 صدیوں اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑا، لیکن اس مصطفیٰ کی امت یہ ہے غلطی کرنے کے بعد اتنے کلمات کہے گی، اللہ جی غلطی ہوگی، رب یہ نہیں دیکھے گا گناہگار کتنا ہے، رب یہ دیکھے گا اس عملی والے کا امتی تو ہے نا۔ توجہ کرنا توجہ۔ پھر جناب آدم جناب شیش سے کہنے لگے اے میرے بیٹے مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھولا گیا، مجھے بھلایا گیا، میرے اور بیوی کے درمیان جدائی کر دی گئی، مجھے الگ کر دیا گیا، میں سری لنکا میں اتارا گیا، میری بیوی جناب والا مکہ میں میدان عرفات میں اتاری گئی۔ اتنا وقفہ ہے، اتنی جدائی ہے، اتنی دوری ہے، اے میرے بیٹے اس امت کی یہ شان ہوگی غلطی کرنے کے بعد بھی جدا نہیں کیا جائے گا، آپس میں دوبارہ پھر بھی ملایا جائے گا۔ کیوں اس لیے فرمایا اللہ نے کہا ہے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا اور صبح قیامت تک جو تیرا ذکر کرتا رہے گا۔ توجہ کرنا توجہ۔ قلم نے لکھا ہے، ایک نبی کا نام لکھا ہے، جناب آدم کا نام بھی لکھا، جناب ابراہیم کا نام بھی لکھا، جناب عیسیٰ کا نام بھی لکھا، جناب یحییٰ کا نام بھی لکھا۔ اللہ نے کہا قلم لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولو لیکن توجہ کرنا، قلم لکھنے کے لیے بعد میں آئی، لوح محفوظ بعد میں آیا، کملی والے کا ذکر پہلے۔ کیوں کہ رومی کشمیر عارف کڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے لو قلم عرشی کرسی نبی نہ ذکر کرنا نہ کمال کتنا ہے۔ توجہ کہا آدم جناب شیش سے بات کر رہے ہیں، فرما قلم لکھتی گئی، بے ہوش نہیں ہوئی، جب حضور کا نام آیا، حضور کا ذکر آیا، بے ہوش۔ اور ایک دن نہیں 70,000 سال بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا نا اللہ نے قلم سے پوچھا قلم تو نے سب کے نام لکھے ہیں، بے ہوش نہیں ہوئی۔ جب نام محمد آیا میں لگا گل ایک تو سکی بڑی ڈاڑی بان توجہ کر سو کانے نہ لگایا میں بیڑا ستیا ناز کرانا اے کانا قادیانی توجہ کرے ہے۔ قلم کہنے لگی مالک سب کا نام لکھا ہے، بے ہوش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا ایک کے بعد دوسرا آئے گا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا۔ فرمایا جب نام محمد آیا بے ہوش اس لیے ہو گئی، مالک مجھے علم ہو گیا یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ میں کیا قلم سمجھ آ گئی، 2 ٹنگے والے
کانے نو سمجھ رہی ہے؟ آئے ہے توجہ کہا اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کلاما، آج کے بعد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نے لکھنا بھی نہیں ہے، تیرا لکھنا بھی آخری ہے، مصطفیٰ بھی آخری ہے، اس لیے اللہ نے کہا ذکر میں نے کیا ہے۔ تو جو جناب آدم بیٹھے جنت بہت بڑی جنت ہے، کلے پھرنے پہ اللہ جبریل کیا ہے، جبریل اے جی رب جلیل فرمایا جاؤ آدم نہ ہاتھ پوڑو، پوڑی تے انہ کی دوسری جگہ بھی کھڑو، ایک جنت نہ محال تے کی تو اسے وچ گم ہوئی نا، یہ اپا پوری انسانیت نے اپا جی آنا تے انہ کی زیارت کرواؤ۔ جناب جبریل نے ہاتھ پکڑا نا، آگے لے کر کے ایک اور محل آیا، اس محل کے اوپر نام لکھا ہے فاطمہ۔ آئے اوے حضور دی بیٹی دا نہ آیا تے ٹلے بولنے ہوئے رہا۔ جو میں لگا گل تساں کی سمجھان، سرکار نہ ذکر تو بہت ہے لیکن حضور نے محبت نال، حضور نے جڑی آل ہے انہاں نے تو جو نام لکھا ہے فاطمہ۔ آدم نے دیکھا، کہا جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جناب جبریل عرض کرنے لگے آدم سے، جناب اجے کیا سو بعد وچ پیسا پھر دسا اللہ ایک محل کیا بنایا ہے۔ آگے بھی ایک محل اس سے زیادہ حسین، اس کے اوپر لکھا ہے حسن۔ پھر آگے گئے اس کو دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہے حسین۔ پھر آگے گئے اس کے اوپر لکھا ہے علی۔ پھر آگے گئے اس کے اوپر لکھا ہے محمد۔ جناب آدم کہنے لگے، کہا جبریل کلا بندہ میں دنیا جی آئی کوئی نہیں، دنیا جی بنی کوئی نہیں، اولاد جی ہوئی کوئی نہیں، نہ پہلے کہا نام پہلے، کہا آدم تمہیں میں بتاتا ہوں، فرمائے کہ جو اس محل پر نام لکھا تھا فاطمہ نام تھا، فرمائے یہ آنے والے جو نبی آئیں گے ان کی بیٹی کا یہ محل ہے، یہ ان کے نواسوں کا محل ہے، یہ علی کا محل ہے، یہ مصطفیٰ کا محل ہے۔ اور تجھے بتانا یہ تھا یہ جو 5 تالے ہیں مصطفیٰ سمیت یہی رب کی مرضی کے مقصود کائنات ہے، یہی مقصود کائنات ہے۔ اللہ نے انہی 5 تالے کے صدقے کائنات کو سجایا ہے۔ اور جس محبوب کی اہل بیت کا، بیٹی کا، حسنین کا، علی کا محل جنت میں پہلے بنایا ہے، جنت میں محل پہلے بنایا ہے۔ اور بھئی جن کے محل ابھی دنیا میں آئے نہیں، جنت میں پہلے بن رہے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے جنت ساری کی ساری ملک کر دیا ہے، یہ وارث ہے جن پر یہ راضی ہوگے جنت انہیں دوں گا۔ تو جو 5 نور تھے، 5 حضور کے ارد گرد، فاطمہ، حسن، حسین، علی سرکار، کیوں 5 نور ایسے حضور کے ارد گرد حالہ کیے ہوئے نور مصطفیٰ کا طواف کر رہے تھے، چمکتی گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پانا نور کا صدقہ لینے، نور کا آیا ہے تارا اور تیری نسل
ذکر بلند کیا ہے تیرے وعدہ الحمدللہ